السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے رمضان کی اہمیت کے بارے میں اور رمضان کی قدر کے بارے میں جب ماہ رجب کا چاند نظر آیا اس وقت سے ہی فرما دیا تھا۔ اللہ کے نبی جب رجب کا چاند نظر آتا تھا اس وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان تک پہنچنے کے لیے 2 مہینے سے پہلے ہی دعا اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں۔ جس مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے خاتم الانبیاء ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، وہ کتنا خیر اور برکت کا مہینہ ہوگا۔ حالانکہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، انہیں تو رمضان جیسی چیزوں کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو بخشش فرما دی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی کے ذریعے سے امت کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی کتنی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی زبان کے ذریعے سے یہ دعا مانگ کر کے کہلوایا گیا۔ پہلے جو بزرگ ہوا کرتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی عمر کیا ہے تو وہ جواب دیتے تھے میری عمر میں 50 رمضان گزر چکے ہیں، 60 رمضان گزر چکے ہیں، 70 رمضان گزر چکے ہیں۔ وہ یہ نہیں بتاتے تھے کہ مجھے اتنے سال ہو گئے، کہ میں 60 سال کا ہو گیا، 70 سال کا ہو گیا یا 100 سال کا ہو گیا، نہیں، وہ بولتے تھے کہ میری عمر میں 50 رمضان گزر گئے، 60 رمضان گزر گئے، 70 رمضان گزر گئے، یعنی رمضان کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ میری عمر کے اندر اتنے رمضان گزر چکے ہیں، یعنی اللہ نے مجھے بخشش کا، مغفرت کا اتنی مرتبہ موقع دیا۔ اہمیت کو بتانے کے لیے سال نہیں بتایا کرتے تھے میری اتنے سال کا ہو گیا، اتنے سال کا ہو گیا، بلکہ رمضان جیسی بابرکت چیز کو بتانے کے لیے رمضان کو استعمال کیا کرتے تھے کہ میری زندگی میں 60 رمضان گزر چکے ہیں۔ گویا کہ اس بات کو بتانا چاہتے تھے کہ اللہ نے مجھے کتنی مرتبہ بخشش کا، مغفرت کے مانگنے کا موقع دیا۔ رمضان جیسا مہینے سے میں گزر چکا ہوں۔
جس چیز کی اہمیت جس کے نزدیک ہوتی ہے وہ اس کا ذکر بھی اسی انداز سے کرتا ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ تقریباً کل شروع ہو سکتا ہے مغرب کے بعد سے، کل تراویح تقریباً ہونے والی ہے۔ اس لیے ہمیں رمضان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے کے جو فضائل ہیں، جو فضیلت ہے، سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے ہر آدمی تیاری کر لیتا ہے۔ ہاں بھائی رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والے، روزے رکھنے ہیں، تراویح پڑھنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، قرآن پاک کو سننا ہے، سنانا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، صدقات کو اللہ کے راستے میں دینا ہے، غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی مدد کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں خود بخود ہی ذہن میں آ جاتی ہیں، اس لیے کہ جتنی چیزیں بتائی گئی ان سب کی سب رمضان میں ہم لوگ ماشاءاللہ خوب کرتے ہیں، اور مہینوں میں بھی کرتے ہیں، لیکن رمضان میں اس کا اہتمام کرتے ہیں اور خوب کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ خیر اور نیکیوں کا مہینہ، اور رمضان کا جو بدلہ ہے، رمضان میں نیکیاں کرنے کا جو مقصد ہے وہ جنت ہے۔ جنت کے حصول کے لیے عبادت کرنی ہی پڑتی ہے۔ لعلکم تتقون فرمایا تاکہ میں تم کو متقی اور پرہیزگار بناؤں۔ رمضان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو میں متقی اور پرہیزگار بناؤں، یہ مقصد ہے۔ متقی اور پرہیزگار بننے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ جنت میں جا سکے، یہی تو مقصد ہے۔ بھائی متقی پرہیزگار بن کر کے کوئی ٹائٹل تو لگانا نہیں ہے یا نام مشہور تو کرنا نہیں ہے، بلکہ متقی پرہیزگار بننے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جنت کے لیے ہم راستہ آسان کریں، جنت میں پہنچ جائیں، یہی تو مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ 11 مہینے ہم لوگ گناہوں میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں۔ اب یہ جو 12واں جو مہینہ رمضان آ رہا ہے، کم از کم چلو بھائی ایک مہینہ ہم عبادت کر کے اللہ سے قریب آ کر کے اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے مغفرت چاہیں، بخشش چاہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جب کوئی بندہ کسی نعمت کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھاتے ہیں۔ بڑھانے کا کیا مقصد ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ رمضان کی قدر کرنے کی وجہ سے ہماری زندگی میں ہمارے رمضانوں کو اور بڑھا دے، یعنی ہماری عمر کو دراز کر دے، لمبی کر دے۔ اس لیے کہ جب ہم رمضان کی قدر کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اور رمضانوں کو بڑھا دے، اس میں اضافہ کر دے۔ اس لیے رمضان آ رہا ہے کل پرسوں سے، تو ہمیں ابھی سے ہی تیاری، رمضان کی تیاری مطلب یعنی عبادت، یہ عبادت کا مہینہ ہے، اسی لیے اس کے اندر دن میں روزہ رکھنا ہے، رات میں عبادت کرنی ہے۔ دن میں روزہ رکھنا، رات میں قیام اللیل جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، یہ تو اہم چیزیں اس ماہ مبارک میں پلس زیادہ ہو جاتی ہیں اور مہینوں کے مقابلے میں۔ اور مہینوں میں 5 وقت کی نماز ہے، لیکن رمضان میں 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ میں 20 رکعت تراویح کی اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ دن میں 1 مہینے کے روزے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اس مہینے کی 2 چیزیں زیادہ ہیں، لیکن یہی چیزیں اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اس مہینے میں 40 سجدوں کو بڑھا دیا، 20 رکعت پہ 40 سجدے ہوتے ہیں۔ جب کوئی 40 کا عدد یا 40 کا اکڑا کرتا ہے تو وہ بڑا فضیلت والی چیز ہے۔ 40 دن اللہ کے راستے میں لگاؤ، چلہ لگاؤ۔ اسی طرح سے اللہ نے 40 دن یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 9 مہینے 10 دن، یا اسی طرح سے 4 مہینے میں اللہ تعالیٰ ایک بچے کے اندر جو پیدا ہو رہا ہے ماں کے پیٹ میں، 4 مہینے میں روح ڈالتے ہیں۔ 4 مہینے کا کیا مطلب؟ 3 چلے ہو جاتے ہیں۔ تو ہر 40 دن میں ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس میں تبدیلی آتی ہے۔ تو گویا کہ ہم جو 20 رکعت نماز زیادہ پڑھ رہے ہیں اس
میں 40 سجدے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان 40 سجدوں کی وجہ سے ہمارے اندر بھی تبدیلی لائے۔ 40 کا عدد، 40 کی برکت۔ تو جو لوگ پورے رمضان تراویح پڑھتے ہیں 20 رکعتیں، تو گویا کہ انہوں نے 20 یعنی 40 سجدے زیادہ کیے ہیں۔ اب روزانہ 40 سجدے زیادہ ہو رہے ہیں، ایک مہینے تک زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اس کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، یعنی شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اور مہینوں کے مقابلے میں ہم رمضان میں عبادت کرنا چاہیں تو بہت آسانی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان تو عبادت کا مہینہ ہے، یہ تصور بیٹھ گیا ہے، یہ ہمارے مائنڈ نے سیٹ کر لیا ہے۔ رمضان اگر کوئی نماز کو نہ جائے تو دوست کہتا ہے رمضان میں نماز نہیں پڑھنی، رمضان میں نماز چھوڑتا ہے۔ تو ایک عام آدمی کا، ایک عام مسلمان کا ذہن بن جاتا ہے رمضان میں نماز چھوڑنے کا مہینہ نہیں ہے گویا کہ، حالانکہ نماز تو پورے سال فرض ہے، لیکن رمضان میں اس کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو جو قید کیا ہے، بند کیا ہے، یہ اس کی برکات کا ظاہر ہونا، ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی گناہ کرنے میں جہاں اور وجوہات ہیں وہیں شیطان کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قید کر دیا تاکہ وہ مومنوں کو، مومنات کو بہکائے نہیں۔ جب شیطان بہکائے گا نہیں تو پھر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہاں بھائی، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے خاص یہ فضل کیا ہے کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، شیاطین قید ہو رہے ہیں۔ اب مسجد کی طرف آنا آسان ہو رہا ہے، مسجد کی طرف آنا آسان ہو رہا ہے، بہت ہی آسان ہو رہا ہے۔ گھر والے بھی بھیج رہے جاؤ مسجد کو جاؤ، رمضان کا مہینہ ہے۔ دوست بھی بول رہا ہے، بھائی بھی بول رہا ہے، گھر میں بھی تاکید ہو رہی ہے، بلکہ باہر دیکھیں گے تو آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا، دوست سب مسجد میں ملیں گے، اس لیے اس کو باہر رہتے ہوئے شرم آئے گی اور سیدھا مسجد کو آئے۔ تو یہ گویا کہ شیاطین کے بند ہونے کی وجہ سے، قید ہونے کی وجہ سے یہ مسلمانوں پر، ان کے دلوں پر اثرات ہو رہے ہیں، شیاطین کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو بندہ کبھی قرآن پاک اٹھا کے تلاوت نہیں کرتا، آج وہ سب سے پہلی صف پہ بیٹھ کر کے، یعنی جماعت کے کھڑی ہونے سے پہلے آ کر کے قرآن پاک اٹھا کر کے تلاوت کر رہا ہے۔ اس نے نیت کی ہے کہ میں پورے قرآن پاک کو پورا مکمل کروں گا، ختم کروں گا یہ قرآن پاک۔ کیوں؟ رمضان کا مہینہ ہے، یہ نیت کر لی ہے اس نے۔ یہ کس کے اثرات ہو رہے ہیں؟ شیاطین کے قید کرنے کے اثرات ہو رہے ہیں۔ اور رمضان کے علاوہ مہینے میں دیکھو شیاطین کھل جاتے ہیں، آدمی کرنا چاہے تو ذرا بوجھ محسوس کرتا ہے، بوجھ محسوس کرتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں بہت آسانی کے ساتھ۔ لیکن بعض مرتبہ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ رمضان کے مہینے میں بعض لوگ پھر بھی گناہ کرتے رہتے ہیں، پھر بھی مسجد کی طرف نہیں آتے، مسجد کو نہیں آتے، یا 2-3 روز مسجدیں کھل رہتی ہیں، اس کے بعد پھر خالی ہو جاتی ہیں، پھر 27ویں رات کو پھر سب آ جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسانوں میں بھی شیطان ہے، جو شیطان کے قابو میں نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ 11 مہینے نماز نہ پڑھ کر کے اتنی پختہ عادت ہو چکی ہے کہ شیاطین کے قید ہونے کے بعد بھی اس کے اثرات کا وہ اثر اس کے دل پر نہیں ہو رہا۔
ثم قست قلوبکم، یعنی ان کی دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے کہ حق بات قبول نہیں کرتے. ان کی دلوں پر ایک کالا دھبا لگ چکا ہے اور وہ دھبا بڑا ہوتا جا رہا ہے گویا کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے. پھر اچھی بات کا اثر ہونا جلدی قبول نہیں کرتا. یہ شیاطین کے قید ہونے کا نہیں بلکہ جو اس کی 11 مہینے اس کی عادت جو بن گئی ہے یہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. عادت جو ہوتی ہے یہ خطرناک چیز ہوتی ہے. جبل گردد جبلت نہ گردد، ایک فارسی کا مقولہ ہے. پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، لیکن کسی کی عادت بدل جائے ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی عادت اتنی طاقتور ہوتی ہے، اتنی سخت ہوتی ہے. ہاں، اس عادت کے مزاج کو بدلنا پڑتا ہے. جو عادت پڑی ہوئی ہے، ایک آدمی کا مزاج ہے غصہ کرنا، ایک آدمی کا مزاج ہے غصہ، ہر بات پر غصہ ہو جاتا ہے. غصہ کچھ بھی کہو غصہ آ جاتا ہے. کیا کرے بھائی؟ تو اس کا کیا کرتے ہیں اللہ والے؟ اس کے غصے کو ختم نہیں کرتے، اس کے غصے کو ختم نہیں کرتے، اس لیے کہ عادت ہے اس کی، اس کو ختم نہیں کر سکتے. اللہ والے کرتے ہیں اس کے غصے کا رخ موڑتے ہیں. اب پہلے ہر بات میں غصہ کرتا تھا، اب یہ حق بات پر غصہ کرے گا. کیا کرے گا؟ حق جو بات ہوتی ہے اس پر غصہ آئے گا، ایسا اس کا مزاج بنا دیتے ہیں. سچی بات پر غصہ کرے گا، ایسا اس کا مزاج بنا دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، سب سنتے ہیں. اللہ نے ان کو شجاعت اور قوت اور بہادری سے نوازا تھا. ایک وقت ایسا ہے کہ اللہ کے نبی کی طرف تلوار لے کر کے نکلے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نعوذ باللہ. حضرت عمر جیسی شخصیت، اللہ کے نبی کا جب وصال ہو رہا ہے، ہوا ہے، دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اس وقت بھی حضرت عمر تلوار لے کر کے کھڑے ہیں. حالانکہ سب صحابہ کرام، کوئی رو رہا ہے، کوئی بے ہوش ہے، اپنے اپنے غم میں ہے کہ اللہ کے نبی نہیں رہے. حضرت عمر فاروق تلوار لے کر کے کھڑے ہیں. اگر کسی نے کہہ دیا کہ محمد کا انتقال ہوا ہے، میرے نبی کا انتقال ہوا ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں. اب بتائیے، غم کا موقع ہے لیکن وہی غصہ اب بھی موجود ہے. جو کہے گا اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں. تو غصہ عادت ختم نہیں ہوگی. اللہ کے نبی کو تلوار لے کر گئے مارنے کے لیے. لاؤ، مسئلہ تو محمد کا ہے، سب نپٹا دیتا ہوں، نعوذ باللہ. وہ تو نبی تھے، ان کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کرنے والے تھے. اور ایک نبی کا غصہ اور ایک عام انسان کا غصہ زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. حضرت عمر آئے تلوار، ننگی تلوار لے کر کے. حضرت حمزہ، اللہ نے ان کو بھی شجاعت اور بہادری سے نوازا تھا، وہ بھی کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ، سامنے سے عمر آ رہا ہے، ننگی تلوار لے کر کے آ رہا ہے، مجھے اجازت دیجئے کہ تمہارے پاس آنے سے پہلے اس کا کام تمام کر دوں. ادھر بھی کوئی کم نہیں تھے. اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ، ان کو بھی اللہ نے غصہ رکھا تھا. عادت کی بات بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس کو آنے دو. سامنے سے دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی عمر ننگی تلوار لے کر کے آ رہے ہیں، اتنا غصہ تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا آنے دو، جس نیت سے وہ آ رہے ہیں آنے دو. اب اللہ کے نبی نے کہا حضرت حمزہ خاموش ہو. اندر تشریف لائے. اللہ کے نبی کے سامنے جب آئے، تلوار جیسی تھی ویسی ہی رہ گئی. فرمایا یا رسول اللہ، میں تو آپ پر ایمان لانے کے لیے آیا. یہ اتنے غصے والا انسان اللہ کے نبی کے قریب آتے ہی سب غصہ کافور ہو گئے. پھر اللہ کے نبی نے ان کی تربیت بھی کی، ان کے غصے کے رخ کو موڑ دیا.
کیا کیا؟ یا تو نبی کے خلاف غصہ آ رہا تھا کہ گردن لے آؤں گا، اب وہی غصہ، وہی تلوار، وہی عمر مسجد حرام میں بیت اللہ میں جا کر کے اعلان کر رہے ہیں۔ کیا اعلان کر رہے ہیں؟ اگر کسی نے محمد کی طرف میں نے آنکھ سے دیکھا، اگر کسی نے محمد کی طرف انگلی بھی اٹھائی، اس کی گردن اڑا دو۔ عجیب بات، خود گردن اڑانے کے لیے گئے تھے، اب وہی عمر اللہ کے نبی کی حفاظت کے لیے اعلان کر رہے ہیں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر کے، اللہ کے نبی کی غلط نگاہ سے جو دیکھے گا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ تلوار عمر کی ہوگی اس کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اس غصے کے رخ کو باطل کی طرف موڑ دیا۔ اب وہ دین اسلام کے محافظ بن گئے، اللہ کے نبی کی حفاظت کرنے والے بن گئے، اللہ کے نبی کے دشمنوں کے خلاف وہ غصہ استعمال ہوا۔ تو یہ جو غصہ ہوتا ہے، جو عادت ہوتی ہے، یہ کبھی بھی کسی کی بھی ختم نہیں ہوگی۔ ہاں، اللہ والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو موڑ دیتے ہیں، اس کے رخ کو بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جن لوگوں کی عادت نہیں ہے نماز پڑھنے کی رمضان کے علاوہ، اس کے اثرات ہوتے ہیں رمضان میں۔ شیاطین کا قید ہونا یہ تو حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بڑے بڑے جو بعض علماء فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے سردار قسم کے شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں رمضان آنے سے پہلے ہر طرف تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، پھر جوق در جوق، دور در جوق، جو دوست احباب یعنی ایک جماعت کی شکل میں باہر چوراہوں پر کھڑے رہتے تھے، آج وہ مسجدوں میں ملتے ہیں۔ یہ شیاطین کے قید ہونے کی برکت ہوتی ہے، یہ مسلمانوں کے لیے خاص تحفہ ہوتا ہے، یہ رمضان کا تحفہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں رمضان کی خوب قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہماری زندگی میں ہمیں رمضان جیسی نعمت سے نوازا ہے، ورنہ ہمارے میں ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے جو گزشتہ رمضان میں موجود تھے لیکن اس رمضان میں موجود نہیں ہیں۔ عجیب محسوس ہوتا ہے، عجیب محسوس ہوتا ہے۔ سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن موت کا ایک وقت متعین ہے، وہ آ کر کے رہتی ہے۔ جس وقت اللہ نے لکھ دیا ہے وہ آ کر کے رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے رمضان جیسا مہینہ ہمیں عنایت فرمایا ہے، بس عبادت کی توفیق دے، اخلاص کے ساتھ، خوشی اور خضوع کے ساتھ، بغیر ریاکاری والی ہمیں عبادت نصیب فرما، یہ تیرا بڑا شکر ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اب نہیں ہے رمضان میں، ان کا آخری رمضان گزشتہ کا ہو چکا، جو گزر چکا، اب ہو سکتا ہے آخری رمضان ہم میں سے نہ معلوم کس کا ہو، آئندہ سال ہم میں سے کون کم ہو جائے، کچھ پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں موت لکھی جا چکی ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بھی عبادت کرے اس نیت کے ساتھ میں کرے، یہ میری آخری عبادت ہے۔ جب اس نیت کے ساتھ میں عبادت کرتے ہیں، پھر اس نیت میں خوشی آتا ہے، خضوع آتا ہے اور اخلاص پیدا ہو جاتا ہے۔ اور رمضان چل بھائی 2 رکعت پڑھ لی ہو گیا نہیں، یہ تو پورے مہینے کی عبادت ہے، اس میں تو اور زیادہ نیت کرنی چاہیے کہ نہ معلوم ایسا تو نہیں کہ بیچ رمضان میں موت آ جائے۔ اس لیے اللہ کا تعالیٰ کا تو بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہو سکتا ہے میرا آخری رمضان ہو، لیکن پورے رمضان کی عبادت کی مجھے توفیق ہے۔ نہ معلوم اگلا رمضان مجھ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، ایسی نعمت دوبارہ ملے گی کہ نہیں ملے گی جس میں اللہ تعالیٰ مغفرت کے بخشش کے دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں تاکہ میرے بندے جنت میں داخل ہو جائیں۔ جنت اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے، فضائل اعمال کے اندر ہے۔ 2 دن پہلے حدیث آئی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جنت کے چاروں طرف جو باؤنڈری اس کی ہے وہ ایسی چیزوں سے لگا دی ہے کہ
مشکلات ہیں. مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز پڑھنا ہمارے لیے بہت بھاری ہو جاتا ہے، لیکن جنت میں وہی جائے گا جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا. اللہ تعالیٰ نے جنت کی باؤنڈری پر پورے رمضان کے روزوں کو رکھا ہے. جنت میں وہی جائے گا جو پورے رمضان کے روزے رکھے گا. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، جنت میں وہی جائے گا جو پوری زکوٰۃ نکالے گا. اللہ تعالیٰ نے جنت کے باؤنڈری پر حج کو رکھا ہے، جو صاحب استطاعت ہوگا اور حج کرے گا وہی جنت میں جائے گا. ورنہ اگر یہ چیزیں وہ نہیں کر رہا ہے، یہ مشکل کے کام ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت کے چاروں طرف مشکلات کو رکھا ہے، جسے ہم بوجھ سمجھتے ہیں، تب جا کر کے جنت ملے گی. لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا، لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا. مسلمان ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے. بہت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، بہت عبادت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے جنت ملتی ہے. جنت وہ چیز ہے جو ہمیشہ جس میں رہا جاتا ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہے، تب جا کر کے وہ چیزیں ملتی ہیں. اور اگر جہنم میں جانا ہے، جہنم کی چاروں طرف اللہ تعالیٰ نے باؤنڈری ایسی لگا دی ہے کہ اس میں آسانیاں ہی آسانیاں. کسی کا قتل کر دو سیدھے جہنم میں جاؤ، کسی کی چوری کر لو سیدھے جہنم میں جاؤ. یہاں مزے آئیں گے، جہنم میں پہنچنے کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا. اس لیے نہ عبادات کو مشکل مت سمجھو، بلکہ جنت کو جانے کے لیے راستے ہیں، یہ آسانیاں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. اگر ہم تھوڑی سی مشکل کو برداشت نہیں کریں گے دنیا میں رہ کر کے، پھر ہمیشہ رہنے والی جنت کا حصول کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی لیے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم روزہ رکھنے کے بعد متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. متقی اور پرہیزگار وہی ہوتا ہے جو جنت کا مستحق ہوتا ہے، اور متقی اور پرہیزگار وہی ہوتا ہے جو شریعت پر عمل کرتا ہے، نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، احادیث پر عمل کرتا ہے، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ کر کے چلتا ہے. اسی کا نام متقی اور پرہیزگار ہے، اور متقی اور پرہیزگار کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستو رمضان آ رہا ہے، کل انشاءاللہ تراویح شروع ہو جائے گی. اس لیے ابھی سے ہی رمضان کی اپنی اپنی ترتیبوں کو بنائیں. رمضان میں قرآن پڑھنے کا اس کا ایک وقت متعین کریں. اگر قرآن پاک کے اندر 600 صفحات ہوتے ہیں جو 15 لائن کا قرآن ہے، اگر ہر نماز میں آ کر کے 4 صفحے بھی پڑھیں گے، 5 صفحے پڑھیں گے ہر نماز میں، 4 صفحے پڑھیں گے ہر نماز میں آ کر کے، 4 پنجے 20، روزانہ 20 صفحے ہو جائیں گے تو 30 دن میں قرآن پاک آرام سے آسانی کے ساتھ پورا ہو جائے گا. ہر نماز میں 5 صفحے پڑھیں، ہر نماز میں 5 صفحے، ہر نماز میں 4 صفحے پڑھیں. 5 نمازیں تو کتنے ہو گئے؟ 20 صفحے ہو. 4 صفحے پڑھنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 5 سے بہت زیادہ ہوگا تو 10 منٹ لگے، زیادہ سے زیادہ لگے. لیکن ہر نماز میں پڑھنے کا اہتمام کرو. تو اس طرح سے روزانہ 20 صفحے ہو جائیں گے. روزانہ 20 صفحے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے 30واں رمضان پورا ہوگا روزہ، اب آپ کا قرآن پاک بھی پورا ہوگا. اگر آپ ایک دم پڑھنے لگیں گے تو بوجھ ہو جائے گا. تو ہر نماز میں 4 صفحے پڑھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اس طرح سے ایک قرآن پاک آرام سے آپ کے دھندے کے ساتھ، بزنس کے ساتھ پورا ہوتا رہے. یہ عبادت کا مہینہ ہے، ہمیں عبادت پہ لگنا ہے. اللہ ہم سب کو خوب عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.